الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے روز رکانہ تاجر مدینہ احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں کہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما تحب و ترضی بہ صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوز بلند ہدیہ درود پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں حج اور قربانی کی صورت میں دو بڑی عبادتیں ہمارے اوپر عطا فرمائی۔ حج کے لیے دنیا بھر سے مسلمان حرمین شریفین میں جمع ہوتے ہیں اور 8 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک مناسک حج ادا کرتے ہیں، یعنی حج کے جو ارکان ہیں اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے کی نسبت سے آج کی جو وعظ کا موضوع رکھا ہے وہ مناسک حج یعنی اسلام میں حج کا تصور اور تاریخ کے آئینے میں کہ اتہاس میں حج کی کیا اہمیت ہے۔ ہر مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذوالحج سے 8 سے 13 تاریخ کو شہر مکہ میں حاضر ہو کر مخصوص عبادت انجام دیتے ہیں۔ اس مجموعہ عبادات کو اسلامی اصطلاح میں حج اور انجام دی جانے والی عبادات کو مناسک حج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ حج کے معنی کیا ہیں۔ اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں تو الحج القصد الی الشیء المعظم، عظیم چیز کا ارادہ کرنا، اور شریعت میں اس کو کہتے ہیں قصد لبیت اللہ تعالی بصفت مخصوصۃ وفی وقت مخصوص بشرائط مخصوص، یعنی خاص طریقے سے خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ بیت اللہ کا ارادہ کرنے کو حج کہتے ہیں۔ دین اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ہر سال حج کو جائیں تو اس کا شمار نفل عبادت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے آخری رکن ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 پلروں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اے ابراہیم لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کر دیجئے کہ وہ آپ کے پاس پیادہ اور ہر دبلی اور اونٹنی پر آئیں گے، وہ جو اونٹنیاں ہر دروازے سے پہنچیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب ان سب لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اعلان کرو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اے لوگوں تم پر اس قدیم گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے، پس تم حج کرو۔ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق نے اس اعلان کو سنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین کے دور دراز علاقوں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب لوگوں کو حج کرنے کا اعلان کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کیسے انہیں یہ پیغام پہنچا سکتا ہوں جب کہ میری آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی؟ تو اللہ نے فرمایا تم آواز لگاؤ، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لہذا وہ اپنے مقام یعنی مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے
اور دوسری روایت کے مطابق کسی پتھر پر، اور تیسری روایت کے مطابق صفا پر، اور چوتھی روایت کے مطابق ابو قبیس کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اے لوگو، تمہارے رب نے اپنے لیے ایک گھر بنایا ہے، سو اس گھر کا حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز روئے زمین کی تمام گوشوں میں یعنی ہر کونوں میں پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز باپوں کے سلبوں میں اور ماؤں کے بطنوں میں پوشیدہ انسانوں تک کو سنا دی۔ جس نے بھی ان کی آواز سنی اس نے اس آواز کا جواب دیا، اور ان تمام لوگوں نے بھی ان کے جواب میں لبیک اللہم لبیک یعنی میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں کا جملہ دہرایا، اور قیامت تک جن کی قسمت میں اللہ نے حج کی سعادت لکھ دی ہے، جنہوں نے جواب میں لبیک کہا۔ حضرات، حج کی عبادت اسلام سے قبل بھی موجود تھی۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حج پہلی امتوں پر بھی فرض تھی، جیسے ملت حنیفیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کے متعلق قرآن میں ذکر ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم کے لیے ہم نے کعبہ بنانے کی جگہ متعین کر دی اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرات، ہجرت کے 90 سال حج فرض ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں واحد حج کیا یعنی ایک حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں تمام مناسک حج کو درست طور پر کر کے دکھایا اور اعلان کیا، خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک حج مجھ سے لو، یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان ادا کیے ہیں اس طرح ہمیں بھی اسی سنت پر عمل کرنے اور اس طرح اس کے ارکان کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، چنانچہ حج ادا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر مسلمان پر ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ پوچھا، پھر تیسری بار پوچھا، یہی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واقعی فرض ہو جاتا اور تم لوگ ایسا نہ کر پاتے۔ پھر کہا، جتنا میں کہوں اتنا سنو اور اس سے آگے نہ پوچھو۔ محترم حضرات، مناسک حج کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ کعبہ کی مرکزیت، مسلمانوں کی وحدت کی علامت، ایک ہونے کی علامت کے ساتھ اس بات کی بھی علامت ہے کہ مسلمانوں میں دین اسلام کا جذبہ بیدار رہے اور فتنوں کے اس دور میں بھی اللہ سے، دین سے، بیت اللہ سے، مسجد نبوی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق اور محبت کا رشتہ قائم ہے۔ اس کا اظہار حرمین شریفین میں ہر سال کے ہر مہینے کے ہر دن میں، پھر پورے جوش و خروش کے ساتھ رمضان المبارک اور پھر خاص طور پر حج کے دنوں میں ہوتا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے مومنین اور موحدین اور مشرکین سب اپنے اپنے ذوق کے مطابق حج کرتے تھے، لیکن جاہلیت کے دور میں حج کا جو تسلسل چلا آ رہا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چند اصطلاحات اور تبدیلیاں فرمائی۔ ان تبدیلیوں اور اصطلاحات کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ کیا کیا چینجز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان میں کیے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کا خود حج ادا نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی میں صحابہ کرام کو ادائیگی حج کے لیے بھیجا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ مشرکین اپنی عادات کے مطابق ان دنوں حج کے لیے آئیں گے اور برہنہ طواف کریں گے اور تلبیہ میں شرکیہ کلمات پڑھیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حج کرنے کو ناپسند فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنا کر، اس گروپ کا لیڈر بنا کر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو مناسک حج کی تعلیم دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر یعنی لیڈر بنا کر بھیجا، اور ترمذی شریف کی حدیث میں دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اعلان صرف اسی شخص کو کرنا چاہیے جو میرے اہل سے ہو۔ پھر ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لکھا ہوا خط تھا وہ مکتوب دیا، جس میں حضرت علی کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کلمات کے ساتھ اعلان کرے۔ پھر یہ دونوں محترم شخصیات گئے، حج ادا کیا۔ پھر حضرت علی نے ایام تشریق میں یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہر مشرک سے بری ہو چکا ہے، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور نہ کوئی بیت اللہ میں برہنہ طواف کرے گا، اور مومن کے سوا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تھے، اور جب وہ تھک جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تھے۔ یہ اعلانات حج کے نظام کی تطہیر یعنی اس کو پاکی، اور دوسری قوموں کے ساتھ معاہدات، جاہلی رسومات پر پابندی، اور دوسری دینی و انتظامی امور کے متعلق تھے۔ اور یہ بھی اعلان ہوا کہ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب کے ساتھ حج کے لیے خود تشریف لائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان میں کیا کیا چینجز کیے ہیں یہ ملاحظہ فرمائے کہ ایک مکہ مکرمہ کی آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک وجود کی وجہ سے شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی ایک مدت تک دین حنیف پر کاربند رہی، یعنی دین ابراہیمی پر رہی، لیکن ایک شخص عمرو بن لحی الخزاعی یعنی یہ ایک عربی تھا، اس نے ہی سب سے پہلے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا، اور خانہ کعبہ کا یہ متولی تھا۔ اسے سنگین نوعیت کا کوئی مرض لاحق ہوا، یعنی ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جو کہ مرنے کے بعد ہی دم لیتی۔ کسی نے اسے بتایا کہ ملک شام میں بلقا کے مقام پر گرم پانی کا ایک چشمہ ہے، ایک نہر ہے، اگر تم اس پانی سے غسل کرو گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ وہ وہاں پہنچا، غسل کیا اور صحت یاب ہوا۔ اس نے وہاں کے باسیوں سے، وہاں کے رہنے والے کو دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے ذریعے سے بارش طلب کرتے ہیں اور ان کے ذریعے دشمن پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی ان بتوں میں سے چند ایک بت دے دو۔ ان لوگوں نے اسے چند بت دیے، اور وہ ان کو لے کر مکہ واپس آ گیا اور انہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد نصب کر دیا۔ بقول ابن خلدون یہیں سے عرب میں یہ بت پرستی کا آغاز ہوا۔ عمرو نے بت پرستی کے علاوہ بھی بہت سی نئی اور قبیح رسومات کا آغاز کیا، اور عربوں نے انہیں مذہبی شعار سمجھ کر اختیار کرنا شروع کر دیا۔ بت پرستی کی یہ وبا اس شدت سے پھیلی کہ ہر قبیلے نے اپنا الگ الگ خدا بنا لیا، یہاں تک کہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب کر دیے گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے سارے قبائل کعبے کا حج کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے، اسی لیے قریش نے جو کہ وہاں کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، ان تمام قبیلے کے معبودوں کو یہاں ایک ساتھ رکھ دیا تاکہ کسی قبیلے کا آدمی بھی حج کرنے کی نیت سے مکے میں آئے تو وہ اپنے معبود کے بت کو یہاں دیکھے، اس کی عقیدت میں اور اضافہ ہو، اور اسے قریش کی سیادت کو تسلیم کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے نظام میں پہلی تبدیلی یا اصلاح یہ فرمائی کہ فتح مکہ کے بعد بیت اللہ، مسجد حرام اور حرم کی حدود بلکہ پورے جزیرۃ العرب کو بتوں سے پاک کر دیا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ بیت اللہ اور حرم کا ماحول بتوں سے پاک ہوا، اللہ کی عبادت اور اللہ کے گھر کی حاضری کے ساتھ جو بتوں کی شرکت ہوتی تھی وہ ختم ہوئی۔ اس طرح حج صرف خاص اللہ کے لیے ہو گیا۔ دوسرا بدلاؤ یہ کیا کہ حرم کی حدود میں بت پرستی کے ساتھ ساتھ مذہبی حوالے سے جوا اور لاٹری کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ لوگ مختلف پہلوؤں سے وہاں بتوں کے ذریعے، بتوں کے سائے میں لاٹری اور جوا کھیلتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر جانے سے اس لیے انکار کا فرمایا کہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ نکالے گئے۔ لوگوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی نکالی، ان کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے تیر دے رکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ ان مشرکوں کو غارت کرے۔ اللہ کی قسم انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے تیر سے فال کبھی نہیں نکالی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور چاروں طرف تکبیر کہی۔ یہ حج کے نظام میں دوسری بڑی تبدیلی تھی۔ تیسری، فتح مکہ سے پہلے حج کے لیے مذہب یا قومیت کی قید نہیں تھی، کوئی بھی آ سکتا تھا، موحد ہو یا مومن ہو یا مشرک ہو یا بت پرست ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہر ایک اپنے طریقے پر حج کر سکتا تھا۔ 9 ہجری کے حج کے موقع پر اعلان کرایا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ حج مسلمانوں کا دینی فرائض ہے، مسلمانوں کی عبادت ہے، اس لیے یہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے خاص ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، اللہ کے سوا کچھ نہیں کہ مشرک سب ناپاک ہیں، تو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہو۔ یہ تیسری بڑی اصلاح تھی۔ چوتھی اصلاح یہ تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں بہت سے قبائل کے لوگ حج کے لیے آتے اور وہ برہنہ طواف کرتے، مرد تو بالکل برہنہ ہوتے، کوئی ایک دھاگا بھی نہیں اپنے جسم پر رکھتا تھا، جبکہ عورتوں نے پہلوانوں کی طرح ایک لنگوٹی سی باندھی ہوئی تھی، اور ان کا فلسفہ یہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ جب ہم اللہ کی طرف سے دنیا میں آئے تھے تو ننگے آئے تھے، اس لیے ہم اللہ کے گھر بھی اسی حالت میں حاضر ہو۔ قریش والے حمص کہلاتے تھے، یعنی برتر، جنہیں آج کی ہم زبان میں یہ سمجھے تو VIP کہا جاتا تھا۔ یہ بڑے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ رواج بن گیا تھا کہ کوئی حج کے لیے آنے والے کو اگر قریش کے قبیلے والے کسی کو کپڑا دیتے تو وہ اس کپڑے کو تبرک سمجھ کر پہن لیتا، اور جس کو نہ دیتے وہ نہ پہنتا، اور اسی طرح طواف کرتا تھا۔ اس طرح یہ بھی جو رسم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع سے 1 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کا امیر بنایا تو انہوں نے مجھے ایک گروہ کے ساتھ روانہ کیا تاکہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک یا کوئی برہنہ شخص حج یا طواف نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد چوتھی تبدیلی یہ فرمائی کہ جاہلیت کے زمانے میں حج کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ حج و عمرہ کا طواف تو سب لوگ کرتے تھے، لیکن صفا و مروہ کی سعی سب لوگ نہیں کرتے تھے۔ صفا و مروہ کی طرف جو چکر لگاتے ہیں وہ صرف قبیلہ قریش اور ان کے حلیف اور چند قبائل کرتے تھے۔ بہت سے قبائل ایسے تھے جو صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے، اس کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں تو صفا مروہ کی سعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہے۔ اس واقعے کے یاد میں ہے جب وہ اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑی تھی، تو بعض حضرات کا یہ کہنا تھا کہ بی بی حاجرہ علیہ السلام قریش والوں کی ماں تھی، اس لیے بس وہی ان کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑے، باقیوں کو دوڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور غیر قریش جو صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے وہ بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنے اپنے بت خانوں میں حاضری دیتے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سارے بت صاف کر دیے، تو غیر قریش کو یہ الجھن پیش آئی کہ وہ بیت اللہ کے طواف کے بعد کہاں جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے بیت اللہ کے طواف کے بعد قدید کے مقام پر اپنے بت خانے میں منات حاضری دیا کرتے تھے، اور یہ ہماری وہی سعی ہوا کرتی تھی۔ ہمیں یہ الجھن پیش آئی، اب ہم کیا کریں؟ قریش والے تو صفا مروہ کی سعی کریں گے، لیکن ہم تو سعی نہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو انصار مدینہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مشکل عرض کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی شعائر یعنی نشانیوں میں سے ہے، جو آدمی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ ان صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بھی چکر لگا لیا کرے۔ اسی طرح وقوف عرفات کے سب سے پہلے کا یہ ایک 5ویں تبدیلی تھی، جو کہ سب سے بڑا رکن ہے عرفات میں ٹھہرنا، عرفات کے میدان میں وقت گزارا جائے اور موقع و ذوق کے مطابق تلبیہ، ذکر و اذکار اور عبادت وغیرہ کی جائے۔ لیکن قبیلہ قریش کے لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ نحن خمس، یعنی ہم تو خاص لوگ ہیں، ہم VIP لوگ ہیں، اس لیے ہم
حرم شریف کی حد سے باہر نہیں جائیں گے، عرفات کا وقوف ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، چنانچہ وہ حرم کے حدود میں رہتے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ عرفات تک وہ لوگ جائیں جو باہر سے آئے ہیں اور جو غیر قریش ہے، اسی امتیازی اور برتری سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس رسم کو بھی توڑا اور سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم بھی وہیں سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرات محترم، یہ 5ویں رسم تھی، اس میں 4 یا 5 اور رسم باقی ہے، اب وقت کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے آئندہ کبھی موقع ملا تو اس کو عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے اور حج جیسی دولت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ۔